بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ راولپنڈی کے جس جلسہ عام میں پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا، اس جلسہ میں انہوں نے عالم اسلام کے اتحاد کے کسی منصوبہ اور ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے برطرف کرنے کا اعلان کرنا تھا۔ روزنامہ نوائے وقت 26 اکتوبر 1985 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ شہید ملت خان لیاقت علی خان کے قتل کی تحقیقات کرنے والے 3 ممتاز دانشوروں بیرسٹر سمن خان، سردار عبد المجید اور اصغر حسین ایڈوکیٹس نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ سر ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ کی حیثیت سے ہٹانے کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے قائد ملت کو قتل کیا گیا تھا۔ ان افراد نے آج بیرسٹر سمن خان کی رہائش گاہ پر ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ ملک کے ایک بزرگ صحافی نے شہادت دی ہے کہ لیاقت علی خان راولپنڈی کے جلسہ عام میں سر ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ کی حیثیت سے علیحدہ کرنے کا اعلان کرنے والے تھے، مگر انہیں ابتدائی کلمات ادا کرنے کے بعد ہی گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سر ظفر اللہ خان نے ایک جرمن شہری کو قادیانی بنایا اور راولپنڈی کے DIG پولیس کی بیٹی سے اس کی شادی کرائی۔ یہ DIG قادیانی تھا اور اسی DIG نے قائد ملت کے قاتل سید اکبر کو گولی مار کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا کہ اس گھناؤنی سازش کے تار و پود نہ کھل سکیں۔ بیرسٹر سمن خان نے بتایا کہ خان لیاقت علی خان کے قتل کے سلسلہ میں جسٹس منیر اور اختر حسین کی رپورٹ جلد شائع کر دی جائے گی۔ اگر اس وقت کے سیاسی حالات کا جائزہ لیں تو قادیانی جماعت کی سازشوں اور خطرناک عزائم واضح ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت کی وجوہات یہ ہیں کہ بانی پاکستان ہو یا شہید ملت لیاقت علی خان، انہیں قادیانی جماعت کے مذہبی عقائد، سیاسی نظریات اور خطرناک عزائم کے بارے میں قطعاً معلومات نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ظفر اللہ خان جیسے کٹر قادیانی کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مقرر کر دیا۔ بانی پاکستان قیام پاکستان کے تھوڑے ہی عرصے بعد وفات پا گئے، اس لیے ان پر ظفر اللہ خان قادیانی اور قادیانی جماعت کی حقیقت منکشف نہ ہو سکی۔ البتہ ان کے بعد قائد ملت نے ظفر اللہ خان اور اس کی قادیانی جماعت کو پہچان لیا تھا، کیونکہ ظفر اللہ خان وزارت خارجہ جیسے اہم منصب پر فائز تھا، جس نے وزارت خارجہ کے دفتر کو اپنی جماعت کا دفتر اور پاکستان کے تمام سفارت خانوں کو اپنی جماعت کے تبلیغی اڈے بنا دیا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر قائد ملت ظفر اللہ خان قادیانی کو اپنی کابینہ میں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ملک میں پہلا الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نے تمام سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ سیالکوٹ جو سر ظفر اللہ خان قادیانی کا آبائی ضلع ہے، وہاں وہ مسلم لیگ کے نمائندوں کے مقابلے میں قادیانی امیدواروں کو لے آیا۔ قیام پاکستان کے بعد ضلع سیالکوٹ کا پہلا ڈپٹی کمشنر مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا مسٹر MM احمد تھا اور اس نے ضلع گرداسپور سے قادیانیوں کو دریائے راوی پار کرا کے نہ صرف آباد کیا بلکہ سیالکوٹ کی بہترین زمینیں اور مکانات بھی انہیں الاٹ کیے۔ سر ظفر اللہ خان قادیانی سمجھتا تھا کہ مسٹر MM احمد کی وجہ سے قادیانی امیدواروں کی کامیابی یقینی ہے۔ لیاقت علی خان کے پیش نظر یہ مسئلہ بھی تھا کہ ظفر اللہ خان نے مسلم لیگ سے نمک حرامی کرتے ہوئے مسلم لیگ کی امیدواروں کے مقابلہ میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ یہ بات بھی اس دور کے سیاسی واقعات سے ظاہر ہے کہ مسئلہ کشمیر پر برطانیہ کے بھارت نواز رویہ
اور دوسری معلومات کی بنا پر لیاقت علی خان کی ایک خاص پالیسی بن رہی تھی۔ لیاقت علی خان کا مکہ آج بھی مشہور ہے جو انہوں نے بھارتی بنیوں کو دکھایا تھا۔ لیاقت علی خان نے اعلان کہا تھا کہ برطانیہ پاکستان کو گھڑے کی مچھلی کی طرح سمجھتا ہے اور ہم اس کے رویے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ خود پاکستان کے سیاستدانوں اور اقتدار میں شامل ایسے قادیانی افراد موجود تھے جن کی برطانیہ سے وابستگی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ کشمیر ہی وہ خطہ ہے جو ظفر اللہ خان قادیانی نے تھالی میں رکھ کر بھارت کے حوالے کیا تھا۔ اگر لیاقت علی خان زندہ رہتے تو حصول کشمیر کے لیے یقیناً اپنی تمام توانائیاں صرف کرتے۔ لیاقت علی خان اتحاد پاکستان کی علامت ہے، جبکہ قادیانی مرزا محمود کے الہام کے مطابق اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں۔ مرزا محمود کا نظریہ تھا کہ اول تو تقسیم ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو عارضی ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ یہ ملک ایک ہو جائیں۔ یہ لیاقت علی خان کے قتل کی سازش کے سیاسی ہونے کا نتیجہ ہی تھا کہ اس اہم کیس کی تحقیقات میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں اور تحقیقات کو غلط سمتوں میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی گئیں۔ موقع واردات پر قاتل سید اکبر کو گولی سے اڑا کر یہ اطمینان کر لیا گیا کہ راز بے نقاب نہ ہونے پائے۔ مختصر یہ کہ لیاقت علی خان ظفر اللہ خان قادیانی سے نالاں تھے اور اس کو وزارت سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس لیے سر ظفر اللہ خان قادیانی نے سول اور فوج میں اہم پوسٹوں پر متعین قادیانیوں کی ملی بھگت سے لیاقت علی خان کو قتل کرایا۔ اس وقت کی حکومت نے اس قتل کی تحقیقات کے لیے جو کمیٹی مقرر کی تھی، اس نے اس قتل کی تحقیقات مکمل کر لی تھیں، لیکن وہ فائلیں جس ہوائی جہاز کے ذریعے کراچی بھیجی جا رہی تھی، اس جہاز کو حادثے کا شکار بنا دیا گیا اور یوں وہ تمام فائلیں بھی جہاز کے ساتھ ہی جل گئیں۔ اب ملک کے 3 ممتاز دانشوروں کے بیان کے بعد یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے قتل میں نہ صرف ظفر اللہ خان قادیانی ملوث تھا بلکہ اہم پوسٹوں پر متعین قادیانی اس جرم میں برابر کے شریک تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کو ایک سیاسی سازش سمجھا گیا، لیکن یہ کن عناصر کی سازش تھی، اب اس سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ اب ہم اس بات پر حق بجانب ہیں کہ قادیانیوں پر لیاقت علی خان کے قتل کا کیس چلایا جائے اور ملک دشمن اور اسلام دشمن قادیانی عناصر کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قادیانیوں کی سازشوں سے بچائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔